الہجرہ کی زیارت، چوتھا حصہ۔ تحریر عبد المالک ہاشمی۔ الہجرہ کے بچوں نے مجھے اپنا پیر و مرشد بنا دیا۔ یہ اپریل 2005 کے دن تھے۔ میں نے 7ویں اور 8ویں جماعت کو اردو اور اسلامیات پڑھانا شروع کی۔ تدریس میں جو تجربات کیے وہ ایک طرف، لیکن جس چیز نے مجھے ان طلبہ کا روحانی پیشوا بنا دیا وہ ان کا حد درجہ میرا احترام اور میرے افعال و اقوال سے عقیدت تھی۔ اس عقیدت و احترام کے ماحول میں مجھے کبھی کبھی یہ گمان شدت سے ہونے لگتا کہ میں کوئی روحانی پیشوا ہوں اور یہ بچے میرے مرید ہیں۔ میں نماز پڑھانے مسجد میں داخل ہوتا تو بچے یکدم میرے لیے صفوں کو چیر کر راستہ بنا دیتے۔ میں جیسے جیسے قدم اٹھا کر محراب کی طرف بڑھتا، میرے یہ مرید احتراماً دائیں بائیں کھسکتے جاتے اور میرے لیے راستہ بناتے جاتے۔ سلام پھیرنے کے بعد کوئی بچہ مسجد سے باہر نہیں جاتا۔ کچھ نمازیں مرحوم حامد صاحب پڑھاتے اور کچھ نمازیں میں پڑھاتا۔ جب میں نماز پڑھا کر باہر نکلتا تو بچے میرے جوتوں کو اٹھا کر میرے سامنے سیدھا کر کے رکھ دیتے۔ میں ان بچوں کے ساتھ پڑھائی کے علاوہ کھانے کی میز پر بھی ساتھ ہوتا تھا۔ جیسے ہی میری پلیٹ خالی ہوتی فوراً ڈیوٹی پر موجود بچہ میری پلیٹ میں سالن ڈالنے کے لیے پہنچ جاتا۔ روٹی ختم ہوتی تو نئی روٹی فوراً ادب سے میرے سامنے رکھ دی جاتی تھی۔ شام کو کھیل کے وقفے میں بعض عقیدت سے سرشار بچے میرے پیچھے پیچھے چلتے رہتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا کہ وہ اپنے مرشد سے کسب فیض کے لیے مصاحبت کر رہے ہیں۔ وہ میری رشد و رہنمائی پر مبنی گفتگو کو اپنے پلو سے فوراً باندھ لیتے تھے۔ یادوں کا دفتر۔ شبیر احمد کی دعوت پر جب میں 14 جولائی 2023 کو اپنے ان مریدوں سے 16 سال بعد ملا تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کیے۔ پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے مجھے اور سید عاصم خلیل صاحب کو یہ بچے زیارت کی سیر و سیاحت کے لیے لے گئے۔ پرانی یادوں کے دفتر کو چائے کی محفل میں کھول دیا گیا اور ایک ایک ورق پلٹنا شروع ہو گئے۔ یادوں کے دفتر کو پڑھتے ہوئے وہ قہقہا بھی لگا دیتے تھے۔ شرارتی میر وائس، جو اب 17 گریڈ کا ٹیچر ہے، نے اس ورق گردانی کے دوران مجھے بتایا کہ اس نے مجھے کیسے دست درازی پر مجبور کیا۔ اس نے حمید صاحب کا ایک واقعہ بھی سنایا کہ حامد صاحب اس پر ناراض ہوئے اور اسے ڈانٹا۔ میر وائس اپنے کمرے کے دروازے کی اوٹ سے یہ ڈانٹ سن رہا تھا۔ جب اس نے حمید صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میر وائس دوغلا ہے، یہ سنتے ہی میر وائس کمرے سے باہر نکلا اور انتہائی ادب و احترام سے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر حمید صاحب کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، سر، آپ نے مجھے دوغلا کہا ہے۔ حمید صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں سنجیدگی سے جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں، تم دوغلے ہو، دوغلے۔ اس واقعے کو سن کر محفل کشت زعفران ہو گئے۔ الہجرہ میں تدریس کے بعض تجربات۔ مجھے تدریس کے لیے جو مضامین دیے گئے وہ اردو اور اسلامیت تھے۔ اس کے علاوہ اضافی ذمہ داریوں میں شعبہ تربیت، مسجد میں امامت و خطابت، وارڈن اور لائبریری کے انچارج کی ذمہ داریاں شامل تھیں۔ تدریس اردو بطور زبان۔ الہجرہ اسکول میں جو کتاب اردو کے نصاب میں شامل تھی وہ بلوچستان بورڈ کی اردو کی 7ویں کتاب تھی۔ اس کتاب میں قواعد و زبان دانی کے حوالے سے مشقیں بالکل نہیں تھیں۔ میں نے اردو کی کتاب کو بطور مضمون پڑھانے کے بجائے اردو کو بطور زبان پڑھانے کی کوشش کی۔ انگریزی اور عربی سیکھنے کا میرا سابقہ تجربہ اس سلسلے میں ممد و معاون ثابت ہوا۔ میں نے اردو کے مضمون کے امتحانات میں پرنسپل صاحب کی منظوری سے تفہیم عبارت، ریڈنگ کامپریہنشن، سمیع مہارت، لسننگ کامپریہنشن، بول چال اور تحریر کے ٹیسٹ متعارف کرائے۔ سمیع مہارت کے لیے بچوں کو عصر کے بعد ایک انگریزی فلم دکھائی جاتی اور اس کے اختتام پر بچوں میں مختصر تحریری سوالات تقسیم کر دیے جاتے۔ یہ سرگرمی بچوں میں بہت مقبول ہوئی۔ تفہیم عبارت کے لیے میں بچوں کو پیریڈ کے دوران میں لائبریری لے جاتا، جہاں 40 منٹ کے پیریڈ میں انہیں ایک کہانی سناتا اور اس کے متعلق زبانی اور تحریری سوالات ان سے پوچھتا۔ اسی طرح دوران پیریڈ جب بچے اردو کا سبق پڑھتے تو میں ان سے متعلق کتاب کے علاوہ اضافی مختصر سوالات پوچھتا۔ بول چال کے حوالے سے ایک پیریڈ کسی موضوع پر خطاب مذاکرے کے لیے مختص کیا جاتا۔ اس کے علاوہ دوران کتاب خوانی بھی بچوں کو کہتا کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ شروع میں بچوں کو مشکل پیش آئی کیونکہ کسی بچے کی مادری زبان اردو نہیں تھی۔
اس روایت سے بچے رٹے کے شکنجے سے آزاد ہو گئے اور ان میں تخلیقی سوچ پروان چڑھنے لگی۔ فراغت کے بعد اس تخلیقی صلاحیت نے ان بچوں کو یونیورسٹی اور مقابلے کے امتحانات میں بہت مدد کی۔ اسلامیات کی تدریس اور حج کی تمثیل۔ اسلامیات کی کتاب بھی بلوچستان بورڈ کی تھی۔ یہ بہت مختصر کتاب تھی اور اس کتاب میں ایمانیت، عبادات اور اخلاق کے مضامین کو ایک ایک صفحے میں انتہائی مختصر انداز میں لکھا گیا تھا۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ اضافی معلومات کے ذریعے ان مضامین کی شرح و بسط کروں۔ عبادات کے موضوعات میں ایک موضوع حج کا تھا جسے صرف ایک صفحے میں بیان کر دیا گیا تھا، جبکہ حج ایک عملی عبادت ہے۔ ایک پیریڈ میں نے حج کے مناسک کی زبانی تشریح کی۔ دوسرے ہفتے میں نے بورڈ پر مناسک حج کا جغرافیائی نقشہ بنایا اور مناسک کی تفصیل بیان کی۔ تیسرے ہفتے میں نے پرنسپل صاحب سے اجازت لی کہ میں بچوں کو حج کے مناسک کو عملاً سمجھانے کے لیے اس کی تمثیل کرواؤں گا۔ اس وقت کے پرنسپل رضا احمد بلوچ صاحب نے اجازت دے دی۔ میں نے بچوں کو کہا کہ آج ہم حج کریں گے۔ بچے بہت خوش ہوئے۔ اس کے لیے ہم کلاس سے باہر جائیں گے۔ یہ حسن اتفاق تھا کہ الہجرہ اسکول زیارت کا کیمپس 67 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا۔ اس میں چیری اور سیب کے باغات بھی تھے۔ میں نے بچوں کو کہا کہ اگرچہ حج کے مناسک 5 دنوں پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن ہم ان 5 دنوں کے چیدہ مناسک کو 40 منٹ کے اس پیریڈ میں ادا کریں گے۔ دوسری کلاس کے بچے بڑے اشتیاق سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ کاش ہم بھی سر ہاشمی کی کلاس میں ہوتے اور ان کے ساتھ حج کرتے۔ والہجرہ کی زمین وسیع اور پتھریلی تھی۔ جیسے ہی ہم اسکول کی عمارت کے پیچھے کھلی جگہ میں آ گئے تو میں نے بچوں کو کہا کہ اب آپ میرے ساتھ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں۔ وہ سامنے پہاڑی نالا دکھائی دے رہا ہے نہ، اب تصور کریں کہ وہ جگہ میں نہ ہے۔ ہم حاجیوں کی نقل کرتے ہوئے وہاں تک جائیں گے۔ بچے میرے ساتھ تلبیہ بآواز بلند دہرا رہے تھے۔ میں عربی میں کہتا جس لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بچے بھی یہ کلمات بآواز بلند میرے پیچھے دہراتے جاتے، پھر میں کہتا حمد و ستائش، نعمتیں اور فرما روائی تیری ہی ہے، تیرا ان میں کوئی شریک نہیں۔ بچے بھی انتہائی مسرت کے جذبات کے ساتھ یہ کلمات زوردار آواز سے دہراتے۔ وسیع رقبے پر پھیلا ہوا الہجرہ اسکول کا یہ کیمپس چونکہ 2 پہاڑوں کے درمیان واقع تھا، اس لیے یہ نعرہ پلٹ کر واپس ہمیں سنائی دیتا، جس سے بچوں میں مزید جوش و خروش پیدا ہوتا اور وہ پہلے سے زیادہ بلند آواز میں یہ نعرہ لگاتے۔ اس سرگرمی کے دوران دوسرے بچے اپنے کلاس روم کی کھڑکیوں سے کن انکھیوں سے یہ منظر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ان کی کلاس میں استاد صاحب انہیں پڑھا رہے تھے۔ ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ وہ بھی اس سرگرمی میں ان بچوں کے ساتھ شریک ہوں۔ الغرض ایک مقام پر پہنچ کر میں نے بچوں کو وقفہ کروایا اور بتایا کہ یہ منی ہے، یہاں حاجی ایک دن اور ایک رات قیام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت اور ذکر اذکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلے مقام کی طرف بڑھے اور اسے ہم نے عرفہ کا نام دیا۔ بچے تلبیہ پڑھتے میرے پیچھے چلتے رہے۔ کچھ بچے شرارت بھی کر رہے تھے، لیکن اس سرگرمی سے وہ بہت محظوظ بھی ہو رہے تھے۔ عرفہ کے بعد ہم مزدلفہ پہنچے۔ میں نے انہیں بتایا کہ مزدلفہ میں حاجی رات کو قیام کرتے ہیں اور صبح زوال کے بعد بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ کنکریاں مارنے کی جگہ منی میں ہے، جو مزدلفہ سے متصل ہے۔ کنکریاں مارنے کا مرحلہ اس ساری سرگرمی میں بچوں کے لیے انتہائی مزیدار تھا۔ وہ میرے ساتھ بسم اللہ اکبر کہہ کر ایک بڑی سی چٹان کو 7 کنکریاں مارنے لگے۔ اس طرح ہم 40 منٹ کے پیریڈ میں حج کی تمثیل کر کے واپس اپنی کلاس میں آ گئے۔ یہ سرگرمی پورے اسکول کے بچوں میں بہت مقبول ہوئی۔ دوسری کلاسوں کے بچے بھی مجھ سے مطالبہ کرنے لگے، سر ہمیں بھی حج کروائیں۔ جن کو میں نے حج کی تمثیل کروائی تھی وہ بچے آج بھی اس سرگرمی کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سرگرمی کسی دوسرے اسکول میں نہیں کروا سکا، کیونکہ جولائی 2006 میں نے الہجرہ کو بادل ناخواستہ خیرباد کہہ دیا۔ باقی روداد سننے کے لیے اگلی قسط سنیں۔
شکریہ.